السلام علیکم، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہمارے پاس آج ایک اور اسٹوری ہے، اور اس اسٹوری سے ہم جو ہے انگلش سیکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش سے اپنا اسٹوری سے انگلش سیکھنا بڑا بہتر ہوتا ہے، ایک طریقہ کہ اس سے آپ بور بھی نہیں ہوتے اور اس سے آپ کی لینگویج بھی امپروو ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں جی، ٹائٹل ہے کیپ یور آئیز اوپن، کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، یعنی کہ ہوشیار رہیں اور کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اسٹوری کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ونس اپون اے ٹائم، ایک وقت کی بات ہے۔ جب ہم یوں کہتے ہیں نا ونس اپون اے ٹائم، کہ ایک وقت کی بات ہے، ہم اس کو یوں کہتے ہیں۔ دیر واز اے لائن، ایک شیر تھا، دیٹ گریو سو اولڈ، جو اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، دیٹ کہ ہی واز unable ٹو کل اینی prey، کہ وہ کسی بھی اپنے شکار کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ unable کہتے ہیں ناقابل کو، یعنی کہ جو حیثیت نہیں رکھتا، جو قابل نہیں ہے۔ ایبل کہتے ہیں جو قابل۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایبل ٹو ٹرانسلیٹ دس سینٹینس، کہ میں اس سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا قابل ہوں، کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کہیں آئی ایم ان ایبل ٹو ٹرانسلیٹ دس سینٹینس، اس کا مطلب ہے کہ میں اس سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ تو وہ قابلیت کھو چکا تھا جی، کس چیز کو؟ پرے کہتے ہیں شکار کو، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے شکار ڈھونڈنا، شکار کو مارنے کی جو قابلیت کھو چکا تھا، اتنا وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ فار ہز فوڈ، اس کے کھانے کے لیے، یعنی کہ ظاہر شیر کو کھانا چاہیے تو اس کے لیے اس کو شکار کرنا پڑے گا، تو وہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر سو کا مطلب ہے تو، آپ اس کو تو کہیں تو ہی سیڈ ٹو ہمسیلف، اس نے اپنے آپ سے کہا، آئی مسٹ ڈو سم تھنگ، مجھے لازمی کچھ کرنا چاہیے۔ ٹو اسٹے مائی اسٹمک، ٹو اسٹے مائی اسٹمک، ویسے یہاں پہ ٹو فل مائی اسٹمک زیادہ بہتر تھا، یعنی کہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے کی یہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں، آپ بولیں گے کہ اسٹے کا مطلب تو رہنا ہوتا ہے، تو بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ایلس، ورنہ، آئی ول ڈائی، میں مر جاؤں گا، آف اسٹارویشن، بھوک سے۔ ٹھیک ہے، اچھا آف ہنگر بھی ہو سکتا تھا۔ ہنگر اور اسٹارویشن دونوں کا جو مطلب ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم ہنگری، میں بھوکا ہوں، اور آپ اس کو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں آئی ایم اسٹارونگ، میں بھوکا ہوں۔ تو ان کا تقریباً میننگ جو ہے وہ سملر ہوتا ہے، یہ سینونمز کہلاتے ہیں۔ ہی کیپٹ تھنکنگ، دیکھیں کیپ کے بعد اگر ورب کی تھرڈ اپنا فورتھ فارم آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جاری رہا، وہ یوں کرتا رہا، وہ یوں ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے، ہی کیپٹ تھنکنگ اینڈ تھنکنگ، یعنی کہ وہ کافی دیر سوچتا رہا۔ اینڈ ایٹ لاسٹ، اور آخر میں، این آئیڈیا کلکڈ ہم، یہ دوبارہ ایک ایکسپریشن ہے کہنے کا کہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ این آئیڈیا کلکڈ ہم، ایک آئیڈیا، ایک خیال اس کے ذہن میں آیا۔ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لائی ڈاؤن ان دا کیو، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا، ٹو لائی ڈاؤن، کہ وہ لیٹ جائے، ان دا کیو، ایک غار میں، پریٹینڈنگ۔ دیکھیں پریٹینڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر آپ کوئی کام یوں کریں کہ جو ریئل نہ ہو، لیکن آپ یوں دکھائیں کہ وہ ریئل ہے، جس کو آپ ڈرامہ کرنا کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہی از پریٹینڈنگ ٹو بی ill، کہ وہ ایک بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے، بیمار ہونے کا ایک سمجھ لے ناٹک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈرامہ کرے گا کس چیز کا؟ ٹو بی ill، بیمار ہونے کا۔ اینڈ دین، تو پھر کیا ہوا؟ چلیں دوبارہ کرتے ہیں۔ ہی ڈیسائیڈڈ، اس نے ڈیسائیڈ کیا، اس نے فیصلہ کیا، ٹو لائی ڈاؤن، ٹو لائی ڈاؤن، کہ وہ لیٹ جائے گا، ان دا کیو، ایک غار میں، پریٹینڈنگ، یہ پریٹینڈ کرتے ہوئے، یعنی کہ اس بات کا ناٹک کرتے ہوئے، ٹو بی ill، کیا؟ بیمار ہونے کا۔ اینڈ دین، اور پھر، ہو سو ایور ول کم، جو بھی آئے گا، ہو سو ایور، جو بھی، ول کم، ویسے کمز آنا چاہیے تھا، ول یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا، ہو سو ایور کمز، جو بھی آئے گا، ٹو انکوائر اباؤٹ ہز ویلتھ، انکوائر کہتے ہیں معلوم کرنے کے لیے، کہ جو کیا معلوم کرنے کے لیے؟ ہز ہیلتھ، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے گا۔ ول بیکم ہز پرے، وہ کیا بن جائے گا؟ وہ اس کا شکار بن جائے گا۔ تو اس نے کہا جی میں ناٹک کر لیتا ہوں، میں یوں مطلب پریٹینڈ کرتا ہوں کہ میں بیمار ہوں اور میں لیٹ گیا ہوں، تو سارے جو میرے پوچھنے کے لیے آئیں گے تو میں ان کا شکار کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، The lion, the old lion put his wicked plan into practice، کہ وہ جو بوڑھا شیر تھا
اس نے اپنا جو ایک وکٹ وکٹ کہتے ہیں برے کو، ٹھیک ہے، شریر کو، اس کا ایک جو شریر پلان تھا، اس نے اس کو عمل میں لایا. پٹ از وکٹ پلان انٹو پریکٹس، یعنی کہ اس نے عمل میں لایا، یعنی کہ وہ جا کے سو گیا، سوری لیٹ گیا، اور دین کہتے ہیں جی اٹ اسٹارٹڈ ورکنگ، اور اس کا جو پلان ہے وہ کام کرنے لگا. جب بھی آپ اسٹارٹ کے بعد کوئی ورب لگاتے ہیں تو یعنی کہ وہ ہونے لگا، وہ کرنا شروع ہو گیا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ مائی ایسے 30 منٹس اگو، کہ میں نے 30 منٹ پہلے اپنا ایسے لکھنا شروع کیا تھا، یعنی میں نے لکھنا شروع کیا تھا. تو اس کا جو ورک یعنی کہ کام کرنا، یعنی کہ اس کا جو پلان تھا وہ کام کرنا شروع ہو گیا، یعنی کہ وہ جو اس کے جانور ہیں دوسرے آنے لگے اور یہ ان کا شکار کرنے لگا. کہتے ہیں جی مینی آف ہز ویل وشرز گاٹ کلڈ. ویل وشر کہتے ہیں بھلائی چاہنے والا، جس کو آپ اردو میں آسان لفظ میں محسن بھی کہتے ہیں، کہ اس کے کافی محسن قتل کر دیے گئے. ظاہر ہے وہ شیر کے پاس آتے ہیں کہ بھئی اچھا جی شیر صاحب جو ہیں وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ہم ان کی خیریت پوچھ لیتے ہیں. تو یہ کیا کرتا کہ ان کا شکار کر لیتا. بٹ ایول از شارٹ لیوڈ. شارٹ لیوڈ یعنی کہ قائم نہ رہنا. شارٹ آپ کو پتہ ہے یعنی کہ چھوٹا یا تھوڑا. لیوڈ یعنی لیو کا مطلب ہوتا ہے رہنا، لیوڈ یعنی شارٹ لیوڈ یعنی کہ جو تھوڑی دیر رہے. تو کہتے ہیں جی ایول از شارٹ لیوڈ. آپ کو پتہ ہے کہ جو برائی ہے وہ زیادہ دیر ٹکتی نہیں ہے، زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ون ڈے، ایک دن، a fox came، ایک لومڑی آئی، to visit the ailing lion. ailing کہتے ہیں بیمار کو، ٹھیک ہے، ill بھی کہتے ہیں اس کو اور ailing بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے بیماری کو جو ڈیزیز کہتے ہیں لیکن ailment بھی کہتے ہیں، تو ailment سے ailing نکلا ہے کہ اور یہ ایڈجیکٹو ہے کہ جو بیمار جو اپنا تھا لائن شیر تھا، اس کو وزٹ کرنے کے لیے کون آیا جی؟ لومڑی آئی. لومڑ آئی یا لومڑی بہرحال. ایز فاکسز آر کلیور بائی نیچر. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لومڑی ہوتی ہے، جو یہ لومڑ ہوتے ہیں، یہ بائی نیچر جو ہے بڑے کلیور ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں. یہ دا فوکس اسٹوڈ ایٹ دا ماؤتھ آف دا کیو، کہ جو لومڑی ہے وہ کھڑی ہو گئی، اسٹوڈ کھڑی ہو گئی، ایٹ دا ماؤتھ آف دا کیو یعنی کہ اس کے دہانے پر، غار کے دہانے پر، اندر نہیں گئی. اینڈ لکڈ اباؤٹ، اور اس نے جائزہ لیا. ٹھیک ہے، لکڈ اباؤٹ، اس نے جائزہ لیا. لکڈ سیکنڈ فارم ہے، ٹھیک ہے. یہ ہماری پوری سٹوری پاسٹ جو ہے نا سمپل ٹینس میں ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پاسٹ کی جو بھی سٹوری ہوتی ہے. ہز سکسth سینتھ ورکڈ. اب دیکھیں یہ کہ سکس سینتھ کی کیا ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ میری چھٹی حص نے مجھے جگا دیا، میری چھٹی حص جاگ گئی، یا میری چھٹی حص نے کام کرنا شروع کیا. اب آپ بولیں گے یہ چھٹی حص کون سی تھی؟ پانچ پہلے دیکھیں، انسان کے پاس پانچ سینسز ہوتے ہیں: ٹو سی، ٹو ٹیسٹ، ٹو اسمیل، ٹو ٹچ اینڈ ٹو ہیئر. ٹھیک ہے، یہ پانچ سینسز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کسی چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور بہرحال اسمیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چھٹی حص، آپ جب یہ کہتے ہیں نا میری چھٹی حص جاگ گئی ہے، مجھے چھٹی حص نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اچانک سے ایک خیال آ گیا کہ یار یہ یوں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں روڈ سے جا رہا تھا اور میری چھٹی حص جاگ گئی اور اچانک سائیڈ پہ ہو گیا تو پتہ چلا کہ پیچھے ایک کار بڑی سپیڈ سے گزر رہی تھی. یعنی کہ اچانک سے آپ کو ایک خیال آ گیا. تو جی اس کی چھٹی حص بیدار ہو گئی اور اس کو اچانک سے یہ خیال آ گیا. کیا خیال آیا؟ ہی کیم ٹو نو. کیم ٹو نو کا مطلب ہوتا ہے جاننا. ہی کیم ٹو نو دا ریالٹی. اس نے ریالٹی کو جان لیا. سو پھر کیا ہوا؟ ہی کالڈ آؤٹ دا لائن فرام آؤٹ سائڈ. اس نے باہر سے ہی اس کو پکارا، لائن کو باہر سے. اینڈ سیڈ، اور کہا، ہاؤ آر یو سر، کہ جناب آپ کیسے ہیں، سر آپ ٹھیک ہیں. The lion replied، شیر نے جواب دیا، I'm not feeling well at all. At all کہتے ہیں بالکل بھی. I'm not feeling well at all، میں بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کر رہا، یعنی کہ میری طبیعت بالکل بھی اچھی نہیں ہے. But why don't you come inside، لیکن آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ جو شیر ہے وہ اپنے شکار کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس کو ٹینشن تھی کہ بھئی آ جائے، میرا آج کا بھی گزارا ہو جائے گا. بولا میں تو یار طبیعت میری تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے، آپ یہ باہر باہر کھڑے کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اندر کیوں نہیں آ رہے؟ دین دا فوکس ریپلائڈ، تو لومڑی نے جواب دیا، آئی وڈ لو ٹو کم ان،
کہ میں ضرور اندر آتا، مجھے یہ اندر آ کر بڑا اچھا لگتا، جب آپ کہتے ہیں نا آئی ووڈ لو ٹو ڈو سم تھنگ، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کر کے مجھے بہت اچھا لگتا، میں اس کو بہت پسند کرتا، کس چیز کو، ٹو کم ان، کہ میں اندر آؤں سر، یعنی کہ سر کو آپ جناب کہہ سکتے ہیں اردو میں، ایک رسپیکٹ کے لیے ورڈ بولا جاتا ہے. بٹ آن سینگ، لیکن یہ دیکھتے ہوئے، all footprints going to your cave and none coming out، کہ یہ جتنی بھی فٹ پرنٹ آپ کی کیو میں جا رہے ہیں، نن کمنگ آؤٹ، ان میں سے ایک بھی باہر نہیں آ رہا، یعنی کہ جو بھی فٹ پرنٹ، یعنی کہ جو بھی جانور یہ اندر آئیں، یہ باہر کیوں نہیں آئے؟ تو کہہ رہے کہ جی بٹ آن سینگ، یہ دیکھتے ہوئے کہ جتنے بھی فٹ پرنٹ اندر جا رہے ہیں وہ باہر نہیں آئے، آئی وڈ بی فولش، میں تو ایک بے وقوف ہی ہوں گا. اچھا انف کی ویسے حاجت نہیں تھی. آئی وڈ بی فولش ٹو کم ان، کہ میں اندر آ کر ایک بے وقوف ہی ہوں گا، یعنی کہ میں بے وقوف ہی ہوں گا جو اندر آؤں گا. ٹھیک ہے، تو دوبارہ دیکھتے ہیں. دین دا فوکس ریپلائڈ، فوکس نے جواب دیا، آئی وڈ لو ٹو کم ان، مجھے تو بڑا اچھا لگتا سر اگر میں اندر آتا، لیکن مسئلہ یہ ہے آن سینگ، یہ دیکھتے ہوئے کہ جو بھی فروٹ پرنٹس اندر گئے ہیں وہ تو باہر نہیں آئے. تو اس صورت میں یہ دیکھتے ہوئے آئی وڈ بی فولش، آئی وڈ بی، دیکھیں آئی ول بی نہیں، آئی وڈ بی، یعنی کہ اگر میں یہ کام کروں جو کہ کروں گا نہیں، یعنی کہ یہ ایک ان ریئل سچویشن ہے کہ اندر میں اگر میں اندر آیا تو میں ظاہر ایک بے وقوف ہی ہوں گا، یعنی کہ ہوں نہیں، ہوں گا یا ہوتا، اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک بے وقوف ہی ہوتا اگر میں اندر آتا، یہ سب جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی. سینگ سو کہتے ہیں یہ یا ایسا، یعنی کہ یہ کہتے ہوئے یا ایسا کہتے ہوئے، دا فوکس وینٹ، جو لومڑی ہے وہ چلی گئی، ٹو الرٹ، تاکہ وہ الرٹ کرے، یا کہ تھوڑا متنبع کرے، دی ادر اینیملز، دیگر جانوروں کو، کہ وہ دیگر جانوروں کو بھی متنبع کرے کہ بھائی یہ معاملہ کچھ یوں ہے، اب آپ نے شیر کے پاس نہیں جانا. تو امید ہے جی آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، اینڈ یس دیٹس اٹ، اللہ حافظ.